رضی اللہ العالی آپ کے سامنے تشریف لائے، قبل اس کے کہ ان کو میں خطاب کے لیے ان کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے 1960 میں اہل سنت کے ایک عظیم صوفی حضرت قلندر بابا، جن کا نام محمد عظیم برخیہ تھا، وہ ایک عظیم شخصیت اور علوم روحانیت کے عظیم ماہر اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے روحانی فیض پانے والے، اور حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں فنا وہ شخصیت کہ جس نے روحانی اور علمی بہت سارا کام کیا اور کام کر کے اہل سنت کو دیا۔ تو انہی کے سلسلے کے ایک عظیم نوجوان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، تو ان کو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے دعوت دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ حضرت قلندر بابا 1960 میں ان کا مزار مبارک کراچی کے اندر آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لوح و قلم لکھی حضور تاجدار کائنات کے حکم سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے وہ کتاب لکھی جو کائنات کے تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے، جو کائنات کے تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے، اور دنیا بھر کی لائبریریوں میں اور مراکب حال میں آج بھی وہ موجود ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات، سالفورڈ یونیورسٹی UK کے اندر BCS آنر کی ڈگری میں خواجہ شمس الدین کی یہ کتاب شامل نصاب ہے، اس کے اندر شامل ہے، وہاں پڑھائی جاتی۔ اسی طرح بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف کے اندر بھی آپ کی یہ کتاب تصوف و احسان شامل نصاب ہے، جو آج تک پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اور خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ گوجرا کے قریب جو اس وقت آپ کے سجادہ نشین ہیں، جو آپ کے سلسلے کو چلا رہے ہیں، وہ خواجہ شمس الدین عظیمی مدد اللہ العالی ہے، اور وہ گوجرے کے قریب ایک عظیم الشان عظیمیہ یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کر رہے، اس کے لیے جگہ خریدی جا چکی ہے، اور ابھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت، اس کے بعد ہے روحانی صلاحیتیں بیدار کر کے دربار نبوی تک رسائی، نمبر 3 مشن مصطفی کو فروغ دینا، نمبر 4 بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک نوع انسانی کی خدمت کرنا، نمبر 5 لوگوں میں ایسی طرز فکر بیدار کرنا جس سے روح اور تصوف جو ہے وہ عرفان الہی سے مستنیر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ 5 مقاصد ہیں جن مقاصد کے لیے یہ عظیمیہ یونیورسٹی جو ہے گوجرا کے قریب جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک جلد از جلد اس کی تعمیر کا آغاز فرما دیں اور اپنی برکت اور رحمت اس میں نازل کریں، تاکہ امت مسلمہ جلد از جلد اس کے فیض سے مستفید ہو سکے۔ تو آئیے اس عظیمیہ یونیورسٹی کے جو انچارج بنائے گئے ہیں محترم وحید نظامی صاحب اور عظیمی صاحب، نظامی ایسوسیٹ کے چیف ایگزیکٹو آرکیٹیکٹ انجینئر جناب وحید نظامی صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! یہ عاشقوں والا جواب تو نہیں ہے، تو آپ کے سامنے تو عظیم عاشقوں والی ہستی بیٹھی ہوئی، جن کی کتاب مدینہ ز رسول ہے، بابا جی کی تاریخ مدینہ و مکہ ہے، انسان پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا، تو عاشقوں والا جواب ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! ابھی جو آدمی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے خطبہ اور ائمہ کا حال یہ ہے، آپ یقین جانیے کہ بہت ساری مساجد کے اندر جب ہم اس رد قادیانی کورس کے دعوت نامے تقسیم کر رہے تھے تو مولوی صاحب ہم سے کہتے کہ مواد کہاں سے لیں گے۔ ہم نے ایک چٹ اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی کہ یہ جمعہ جو ہے آپ ختم نبوت کے عنوان پر پڑھائیں اور لوگوں کو دعوت دیں کورس کی، اور لوگوں کو بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں کتاب کوئی مواد دیں تاکہ ہم ختم نبوت پر جمعہ پڑھا سکیں۔ اب اندازہ کر لیں ہماری بے حسی کا اور بے علمی کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر سید ہدایت رسول شاہ صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، معزز علماء کرام، دوست حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی علمی حیثیت کا برملا اعتراف کروں گا. نہ تو کوئی میں بہت بڑا اسکالر ہوں، نہ کوئی میں مذہبی رہنما ہوں. صرف چند گزارشات اس لیے پیش کروں گا کہ میرا تعلق ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے. خاتم النبیین کے حوالے سے یہاں پہ تمام علماء کرام نے، علم دوست حضرات نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی حیثیت کے حوالے سے تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ روحانی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کیسے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت خاتم النبیین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقفیت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، ہم قرآن کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان کا نور بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کیے ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ظاہریت کا جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر کس طرح ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہریت سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہریت سے واقف ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ مقام کو سمجھنے کی بڑی آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ میں ایک چیز بڑی وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اور میرے درمیان جو ہے ایک سپیس ہے. اس دوار سے اس دوار تک جو ہے اس کے درمیان بھی ایک سپیس ہے. اس مسجد کے گرد چاروں طرف جو ہے ایک سپیس ہے. یہ خلا یا جو سپیس جو ہے، ہم اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شبیہ دیں تو قرآن جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کچھ بھی فرما رہا ہے وہ پتہ لگا کہ سپیس کے اوپر پورا پورا اپلائی ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کل شیء محیط، وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے. آپ کے اور میرے گرد کیا ہے؟ سپیس ہے. میرے چاروں طرف جو ہے سپیس محیط ہے. اس مسجد کے چاروں طرف سپیس محیط ہے. اب یہ کہ اس کرہ ارض کے چاروں طرف جو ہے وہ سپیس ہی محیط ہے. اب سورج کو دیکھیں، سورج کے گرد بھی سپیس ہی محیط ہے. چاند کو دیکھیں تو آپ کو چاند کے گرد بھی سپیس ہی نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے. پوری کائنات کے اندر سپیس ایک ہی ہے، کوئی دوسری سپیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب کائنات کے اندر بڑی سے بڑی تباہی ہو جائے، کائنات کے اندر کوئی سے بڑی چیز وجود میں آ جائے، سپیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرا وجود یہاں سے ہٹ بھی جائے تو سپیس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا. سپیس ہے، نہ تو کوئی چیز سپیس جو ہے آگے نہ تو مزید کوئی سپیس پیدا کر رہی ہے، نہ جو موجودہ سپیس ہے اس کو کوئی تخلیق کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سپیس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ظاہریت کو ظاہر کر رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بھئی وہ ہر چیز کے متعلق علم جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک صفت اپنی یہ بھی ظاہر کی ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب یہ کہ صفت ظاہریت تو ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ظاہر کے اندر کس طرح کام کر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے. اللہ تعالیٰ کی اولیت ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. اب یہ کہ کائنات جب ختم ہو جائے گی آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ میں باطن ہے، تو سائنس نے جو چیز کیلکولیٹ کی ہے اس میں یہ باقاعدہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سپیس ہی کام کر رہی ہے. مثال کے طور پہ مادے کی سب سے لطیف ترین اکائی جو ہے قابل تقسیم ذرہ جو ہے وہ ایٹم ہے. اب یہ کہ ایٹم کے اندر اگر سپیس ہوگی تو اس کے اندر کسی چیز کا وجود ہوگا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایٹم کے اندر نیوکلس ہے.
اب یہ کہ نیوکلس کے اندر اگر اسپیس ہوگی تو بھی اس کے اندر الیکٹران، فوٹون اور پروٹون جو ہے وجود میں آئیں گے۔ اب یہ کہ الیکٹران جو ہے وہ بحیثیت اسپیس کے اندر میٹر کا کام بھی کر رہا ہے اور روشنی کا بھی کام کر رہا ہے۔ روشنی کی اسکائی کو سائنس نے فوٹون کا نام دیا ہے۔ فوٹون جو ہے کس چیز پہ کام کر رہا ہے؟ وہ کائنات کے اندر چلنے والی لہروں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اب یہ لہریں کس جگہ پہ وجود کر رہی ہیں؟ اس کا قیام کس چیز کے اوپر ہے؟ اسپیس کے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت باطنی جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی۔ مقام کو عالم لاہوت کا ہے۔ عالم لاہوت جو ہے وہ زون ہے جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کام کر رہی تھی۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور تخلیق کیا۔ تو اب یہاں پہ دو جنسز کام ہو گئی۔ کائنات سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پیرلر کام کر رہی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا بنانے کا ارادہ کیا، اس لیے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے کائنات جو ہے وجود میں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کے اندر تین ایجنسیز ہو گئی۔ ایک تو بذات خود کائنات، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہ کہ کائنات جو ہے جب نزول کر کے ہمیں اس چیز کا، اس دنیا کا ایک شور ملا، اس کو روحانی علماء کرام میں عالم ناسوت کہا ہے۔ جو ہماری جو مادی دنیا ہے جہاں پہ نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زون جو ہے عالم ناسوت ہے۔ اب یہ کہ کسی بندے نے عالم ناسوت سے اللہ تعالیٰ کی طرف اپروچ کرنی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں آ رہے ہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر سے گزرنا ہوگا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اندر سے گزرے گا تو وہ جو ہے اللہ تک پہنچے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اور خاتم النبیین مخاطب کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کا رابطہ کرواتا ہے، بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو بندے کو کنیکٹ کروا دیتا ہے۔ اب نبی جو ہے کائنات کے تخلیقی فارمولوں کا علم دیتا ہے۔ کائنات کے متعلق جتنے بھی فارمولے ہیں وہ نبی جو ہے نو انسانی کو دیتا ہے۔ قرآن کے اندر انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ قرآن نے ہر نبی کے پیچھے اس کی ایک صلاحیت کا ذکر کیا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ سے لوہے کو مولڈ کر لیتے تھے، لوہے کے اوپر ان کا مکمل تصرف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا یا جسم مثالی جس کو روحانیت میں بولتے ہیں اس سے واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانی مادی جسم کے اندر اس کو زندہ کرنے والی جو ایجنسی ہے اس کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ویوز کی ٹیکنالوجی کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ اصل قرآن کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام نے جو قرآن نے تذکرے کیے ہیں ان تذکروں میں باقاعدہ مادی کائنات کے علوم پوشیدہ ہیں۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ پوری کائنات کے علوم جو ہے نو انسانی کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو کائنات کی ہر چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جاری ساری ہو گئی۔ اس صلاحیت کو قرآن نے رحمت للعالمین کے لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کائنات کی تخلیق کر رہی ہے تو کائنات کی تخلیق کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو وہ سورس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے تمام علوم جو ہے نو انسانی کے سامنے رکھ دیے۔ تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی کی۔ بھئی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی قرآن نے صلاحیت کا بھی ذکر کیا، ان کے اوپر جو صحیفے یا کتابیں نازل ہوئی ان کا بھی ذکر کیا۔ اب ہر نبی جو ہے آپ کو غیب کی خبریں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہیں اور اس کا نام احمد ہوگا، فارق لید ہوگا، جیسے جیسے اس کی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام دیا گیا اس کی جو نشانیاں بتائی گئی
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو ہے مستقبل کے اندر دیکھ رہا ہے، اس کو پتا کہ یہ ہستی آئے گی جو کائنات کے علوم کو جو ہے مکمل کرے گی۔ تو اب یہ کہ کسی ہر نبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشین گوئی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نبی کی پیشین گوئی کی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہوئے۔ اب یہ کہ قرآن جو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے کسی دوسرے نبی کی آنے کی پیشین کوئی نہیں ہے، قرآن بھی اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے تھے، جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشین گوئی ہوتی رہی، لیکن قرآن کے اندر آگے ختم ہوئی، قرآن نے کسی نبی کا آگے ذکر نہیں کیا کوئی نبی آئے گا۔ تو کیا ہوا، قرآن جو ہے آخری کتاب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہوئے اور آخری رسول ہوئے۔ اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کیوں ہوئے؟ کائنات کے تمام علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوع انسانی کے سامنے رکھ دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے ہر چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وہ کل شیء نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے قبلہ حضور تشریف لائے یہاں پہ میرے لیے، تشریف لائے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں ان کی نگرانی میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں۔ تو اب یہ کہ ہم یہاں پہ ہم نے تعین ہو گیا کہ کائنات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ کہ کائنات کے اندر رہتے ہوئے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپروچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو میڈیم بنا کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ذریعہ بنا کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بہکا کیسے؟ جب روحانیت کا طالب علم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میڈیم بنا کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف عروج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے، تو اس کی لطیفہ نفسی جو ہے جس کو روحانیت میں 6 لطائف کا بڑی تواتر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، نقشبندیہ سلسلہ میں، قادریہ سلسلے میں اس کی اہمیت کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ جب روحانیت کا طالب علم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میڈیم بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کے لطیفہ نفسی کے اندر ایسی روشنیاں داخل ہو جاتی ہیں کہ اس کی زندگی کا سٹائل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہوتا چلے جاتا ہے۔ جب یہ وہ آگے عروج کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو میڈیم بناتے ہوئے آگے کی طرف جاتا ہے، تو اس کا لطیفہ قلبی روشن ہو جاتا ہے۔ لطیفہ قلبی کے ذریعے جو ہے وہ ملائکہ کی دنیا جو ہے، فرشتوں کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہ کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کنیکٹڈ رہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف مزید عروج کرتا ہے، تو اس کے سامنے کائنات کے علوم آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب لطیفہ اخفا تک پہنچتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میڈیم نے بنایا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی تو اس کا لطیفہ نفسی جو ہے وہ روشن نہیں ہوا۔ اب یہ کہ اس کی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کٹ آف ہو گئی۔ جب اس کا لطیفہ قلبی روشن ہوا تو اس کو شیطان جو ہے فرشتے کی شکل میں نظر آیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس کی روحانی حالت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے شیطان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے۔ جب شیطان نے یہ سمجھا کہ بھی اس نے مجھے فرشتہ سمجھ لیا ہے تو اس کو شیطان اپنے راستے پہ لگا لیا۔ اب شیطان جو کچھ اس کو کہتا تھا مرزا وہی کہتا چلا جاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ یہاں پہ عاشقان مصطفیٰ نے جب اس کی حالت دیکھی اور اس کا گمراہ کن پروپوگنڈا دیکھا تو پھر اس کے صدے باب کے لیے جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ طریق آپ کے سامنے ہے، اس کا کیا حشر ہوا وہ بھی اب جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں یہ بھی چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حالات زندگی کے بعد اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بے شمار فتنے اٹھے، لیکن عاشقان مصطفیٰ نے اس کا جس طریقے سے مقابلہ کیا وہ آہستہ آہستہ خود بخود اپنی موت مر گئے۔ اب یہ کہ انشاءاللہ یہ فتنہ بھی جو ہے اپنی موت خود بخود مر جائے گا۔ ہمیں اس کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ جب تک ہمارا رابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نہیں ہوگا ہم اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ہمیں حضور دادا صاحب کی، حضور خواجہ غریب نواز کی، حضرت نظام الدین اولیاء کی ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا ہے جس کو حاصل کر کے انہوں نے شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ اب یہ کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، روحانی علماء کرام اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا محمد سے ربط قائم کر دے۔ اب یہ کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت خاتم النبیین دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کائنات کے علوم حاصل کرنے ہیں، کائنات کے علوم کے اندر عروج حاصل کرنا ہے، تو ہمیں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اب جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ وہ کان اللہ بکل شیء علیم ہے، کہ وہ ہر چیز کا علم جانتا ہے، علم اس چیز کا جانتا ہے کہ کائنات کے تمام علوم مکمل ہو گئے ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اب یہ کہ رسول اور نبی کے ساتھ جو ہے ہمیں کنیکٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اصحاب کو اپنانا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو اپنانے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے ریسرچ کرنی ہوگی، قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ جب ہم قرآن کو اپنے اندر اتاریں گے تو ہمارے اندر کائنات کے تمام علوم آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر الحمدللہ ہم ہر قسم کے فتنے کا بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں قاری سید ہدایت رسول شاہ صاحب اور معزز مہمان گرامی علماء کرام کا نہایت مشکور ہوں کہ مجھے ان کی نگرانی میں ان کے زیر سایہ جو ہے چند جملے کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں ان سب دوستوں کا، علماء کرام کا نہایت مشکور ہوں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین محترم، یہ تھے آپ کے سامنے انجینئر وحید نظامی صاحب، جو اپنے بڑے ہی احسن طریقے سے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔